بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز حاضرین و سامعین، آج 18 رمضان المبارک کی مناسبت سے انتخاب خاص برائے رمضان جو کئی قسطوں سے اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دنیا و آخرت میں تقوی کے فوائد و ثمرات، اسی حوالے سے آج 5ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عزیزان گرامی، متقین کے حق میں تقوی کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ تقوی متقی کو لوگوں پر ظلم کرنے اور انہیں ایذا پہنچانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ تقوی کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ ایسا شخص لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ کام تقوی کی شان کے منافی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے واقعے میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی حضرت جبریل کو بھیجا، ان کے سامنے مکمل آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ اعمال صالحہ کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال کی قبولیت بہت ضروری ہے، اس لیے ہر مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جو عمل وہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں جو بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو، خواہ وہ عمل پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال کی قبولیت کے جہاں اور شرائط ہیں وہاں ایک اہم شرط تقوی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ متقین ہی سے قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح تقوی کا ایک ثمرہ کامیابی کا حصول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جس کا دامن تقوی سے خالی ہو وہ خسارے سے دوچار ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقوی کا ایک فائدہ گمراہی سے حفاظت، ہدایت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی اس بات کا خدشہ دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں۔ تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ یہ اہل تقوی کو گمراہی و کجروی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کا راستہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام، شرائع اور اخلاق کریمہ کی صورت میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اعتقادی، علمی، عملی اور قولی طور پر اللہ کی احکامات کی تعمیل کر کے اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کر کے اللہ کے راستے کی پیروی کی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اللہ کے تقوی شعار بندوں میں شامل ہو کر گمراہی و انحراف سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 23، تقوی کا ایک ثمرہ اور فائدہ خوف اور غم سے نجات۔ جس نے تقوی کو اپنا شعار بنایا
اور شرک اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے دور رہا اور اپنے ظاہری و باطنی اعمال کی اصلاح کی تو اس پر قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں کا کوئی خوف و خطرہ نہیں اور نہ وہ سابقہ چیزوں پر غمگین ہوگا۔ لہذا جب اسے کسی چیز کا حزن و ملال ہی نہیں ہوگا تو اسے مکمل امن اور دائمی فلاح و سعادت مندی حاصل ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ تقوی کا ایک فائدہ اور ثمرہ برکتوں کا نزول۔ تقوی کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دھانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صفات تقوی سے متصف و مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔